مجمع میں ہوں، کمرے میں نہیں، اور مائک پہ منہ ہے، کسی کے کان پہ نہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ توجہ ہے ذرا محترم، کس لیے؟ فَتَابَ عَلَيْهِ، جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ جو اللہ ہے، وہ جو رب ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور جیسا محترم، اب غور طلب بات یہ ہے، ہم گناہ گار، ہم خطا کار، ہمارے گناہوں پہ اللہ پردے ڈالتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ستار العیوب ہے لقب اللہ کا، جو القاب ہے، جو نام ہے اللہ کے ناموں میں، ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا۔ تو ہم گناہ گاروں کے تو گناہوں پہ پردہ ڈال رہا ہے، اور جو ہم سب کا باپ ہے اس کی خطا کو قرآن میں لکھ کے بتا رہا ہے۔ بھائی ہم گناہ گار، ہم خطا کار، ہم سارے حضرت آدم کی اولاد ہے۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، ہندو، مسلم، سب بات کی بات ہے، سارے ابن آدم، سارے حضرت آدم کی اولاد۔ تو اولاد کے گناہوں کو تو اللہ چھپا رہا ہے، اور جو آدم، صرف آدم نہیں، نبی بھی ہے، صرف نبی ہی نہیں، معصوم بھی ہے، صرف معصوم نہیں، پہلا ہادی بھی ہے، صرف ہادی نہیں، پہلا انسان بھی ہے۔ میرے اللہ اپنے سارے انسانوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا ہے۔ حضرت آدم نبی تو نے بنایا، پہلے انسان تو نے بنایا، سارے انسانوں کا باپ تو نے بنایا، اور ایک ذرا سی چھوٹی سی خطا کو چھپانے کی جگہ قرآن میں آیت بنا کر بھیج رہا ہے۔ چھپاتا کیوں نہیں؟ عجب نہیں، آواز قدرت ہے، جملہ سننا ازادارو، آواز قدرت آئے گی، میں یہ حضرت آدم کا گناہ نہیں بتا رہا، پھر کیا ہے کہ آدم کی اولاد کو توبہ مانگنے کا ذریعہ بتا رہا گناہوں کو چھپانے والا، وہ گناہ نہیں بتا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ جب اگر تمہیں مجھ سے توبہ مانگنی ہو تو کس طرح مانگنی ہے؟ ایسے مانگنا جیسے تمہارے باپ نے مانگی۔ اب کیسے مانگی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، جا کے پوچھنا جسے جو عالم اچھا لگتا ہے اس سے پوچھنا یہ آیت قرآن میں ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں آیت میں ہے، لفظ کیا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ۔ یہ تو سیدھی سیدھی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو بھی، جو قرآن نہیں بھی پڑھا ہوا اسے بھی اتنا سمجھ آ رہا ہوگا۔ آدم، حضرت آدم کا نام آ رہا ہے، مِنْ رَبِّهِ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات سیکھے۔ اب یہاں کلمات سے اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ زیادہ زیادہ کہتے گا جی اللہ نے کچھ کلمے بتائے تھے، یہ کیا ہے؟ ایسی ہے نا جی۔ تو بھئی کلمہ ابھی تو کس کوئی نبی آیا نہیں، کسی نبی نے کلمہ پڑھایا نہیں، اور ابھی تو پہلا انسان بنا ہے، ابھی نہ کوئی نبی، نہ کوئی امت، نہ مومن، نہ مسلم، نہ منافق، نہ کافر، ابھی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ابھی تو اماں حوا نہیں بنی، ابھی پہلے انسان بنا، پھر بعد اماں حوا بنی، ان دونوں سے ہو گیا ترک اولا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کیسے قبول ہوئی؟ کہتا کلمات کے ذریعے۔ پھر کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں لیڈیز جینٹس، ذہنوں میں رکھنا چھوٹے بھائیوں، جیسے اردو میں کہتے ہو عورت مرد، جیسے ہندی میں کہتے ہو پروش اور مہیلا، ایسے ہی سے عربی میں کہتے ہیں مذکر اور مؤنث۔ مرد کو کہتے ہیں مذکر، لیڈیز کو عورت کو کہتے ہیں مؤنث۔
الف سے لے کر یہ تک جتنے حرف قاعدے میں جو پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، ہے نا بھائی، جتنے حرف ہیں ان میں کچھ مذکر ہیں کچھ مؤنث ہے. اس سے پوچھنا جس نے عربی گرامر پڑھی ہو، قرآن رٹنے والا نہیں، قرآن سمجھنے والا بتائے گا. جس نے عربی گرامر پڑھی ہوگی وہ بتائے گا. اس میں کچھ حرف ہیں مردوں والے، کچھ حرف ہیں عورتوں والے. اب کلمات کے حرف دیکھیں آپ قرآن میں، کاف لام میم تے 4 ہیں. لیکن جب علماء نے اسے تفسیر میں لکھا، جب آپ کلمات کے لفظ کو اردو میں لکھیں گے تو کیسے لکھا جائے گا؟ کاف لام میم الف تے 5 ہیں. کلمات میں جو حروف ہیں وہ 5 ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم کی توبہ پنجتن کے وسیلے سے قبول ہوئی، تو سامنے سے جواب آتا تھا آیت میں تو پنجتن کا نام نہیں ہے، اور میں نام نہیں پنجتن دکھا رہا ہوں. کلمات میں حروف 5، پنجتن بھی 5. اب کلمات میں جو حروف ہیں کچھ مردوں والے کچھ عورت والے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کاف مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، میم مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، الف مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تے وہ لفظ ہے جو عورت کے لیے آتا ہے. کلمات کاف لام میم الف تے. عربی گرامر پڑھنے والے عالم سے پوچھنا ایسا ہے یا نہیں؟ 4 حرف مردوں والے، 1 حرف عورت والا. 4 مرد کے لیے رکھے اللہ نے، 1 حرف عورت کے لیے رکھا. کیوں؟ اللہ نے کہ پنجتن میں 4 مرد ہیں. اور جیسا نے محترم اب کلمات کا لفظ رکھ کے بتایا کہ آدم کی توبہ پنجتن کے ذریعے قبول ہوئی. بھائی اب آیت نے بتایا حضرت آدم کی توبہ پنجتن کے وسیلے سے قبول ہوئی، تو اللہ نے آیت بھیج کے بتایا جب تمہارے باپ کی توبہ 5 کے بغیر نہ قبول ہو سکی. اور جائزان محترم صرف باپ نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں نبی ہے، معصوم ہے، ہادی ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے ہیں. اچھا کس بنا پہ توبہ مانگ رہے ہیں؟ جنت سے نکال جو دیا، ایسی ہے نا، نکال کیوں دیا گیا؟ اللہ نے بنایا اور بنا دی کہا جاؤ جنت میں. یہ بھی آیت قرآن میں ہے، یہ بھی آیت قرآن میں. اللہ کہہ رہے ہیں یا آدم اسکن تو وزوجک الجنت. آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو، جو دل کرے وہ کھاؤ، جو دل کرے وہ پیو. دودھ کی نہر بھی ہے، شہد کی نہر بھی ہے، جو دل کرے کھائے پیے. لیکن حضرت آدم نے ایسا کیا کیا جو اللہ نے جنت سے نکال دی؟ اس میں بھی آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ گیہوں کھا لیا تھا، سیب کھا لیا تھا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اگر پورے قرآن میں کوئی دکھا دے کسی آیت میں سیب کا یا کسی پھل کا ذکر ہو، منبر پہ بیٹھ کر چھوڑ دو تو حسین کا قرآن میں ذکر ہے ہی نہیں اس بات کا جو بتایا جائے. دیکھ سکتے تو جس نے رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھا اس سے پوچھ لیا جائے. تو پڑھتا ہوا دیکھنے کے لیے جب رسول نماز پڑھ رہے ہو اس وقت کوئی قریب کھڑا ہو تو وہ بتا سکتا ہے. تو بھائی کھڑا نہیں تھا، نانا پڑھا رہا تھا، وہ پشت پہ بیٹھا تھا. اور جیسا محترم اب آپ جتنے بیٹھے ہو میرے سنی مولائی ہو، اللہ سب کو سلامت رکھے، جتنے بھی ہو، ایک حدیث کو کسی کو یاد ہو امام حسین کے حوالے سے نماز کو لے کے تو مجھے سنا کے دکھائے.
سنیے کبھی امام حسین نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو، نانا ایسے پڑھتے تھے. کبھی سنیے؟ تمہیں سنائی نہیں رہی تو مجھے کیسے سناؤ؟ توجہ جان محترم بھائی، مسئلہ الجھا کے نہیں تو سلجھے گا کہاں؟ رسول نے کہا قرآن اور اہل بیت دے کے جا رہا ہوں. قرآن کہے گا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ پڑھ کے بتائیں گے ایسے پڑھو. قرآن کہے گا روزہ رکھو، یہ رکھ کے بتائیں گے ایسے رکھو. قرآن کہے گا جہاد کرو، یہ تلوار چلا کے بتائیں گے ایسے کرو. یعنی اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت سے پوچھنا پڑے گا، اور اہل بیت کا مقام سمجھنا ہو تو قرآن سے پوچھنا پڑے گا. پتہ چلا اللہ نے 2 رکھے ہدایت کے لیے. کتنے؟ 2. بھئی اللہ نے ہاتھ دیے 2، کان دیے تو بھی 2، آنکھیں دی تو بھی 2، پیر دیے تو بھی 2. یعنی اللہ ایک سے کام لیتا ہی نہیں، وہ جب بھی لیتا ہے 2 سے لیتا ہے. اس نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو 40 سال تک ایمان کی دعوت نہ دلوائی. کیوں؟ کہ حبیب ابھی ایک ہو، ذرا تہنا جب آنے دو. حبیب جب 2 ہو جائے، بھائی آپ کہیں گے میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کہیں گے گواہ کہاں ہے؟ علی گواہی دے کے بتائے گا. بھائی ہر جگہ 2. اب رسول چلے گئے، اب مولوی نے کہا میں امام ہوں، گواہ امام حسن نے پیچھے نماز پڑھ کے بتایا. اب امام حسن کا دور آیا کہ میں امام ہوں، گواہ کہاں ہے؟ حسین نے پیچھے نماز پڑھ کے بتایا. ہر دور میں 2. مجلس ایام فاطمہ کے حوالے سے مجھے یاد ہے بھائی ہر جگہ اللہ نے ہر زمانے میں 2 ہادی رکھے. اب سلسلہ چلتا گیا، بھائی 10ویں امام کا دور آیا تو 9ویں نے کہا یہ امام ہے میں گواہی دیتا ہوں. 11ویں کا دور آیا تو 10ویں نے گواہی دی. 12ویں کا جب زمانہ آئے گا بھائی کہنوا تو کوئی امام ہے ہی نہیں. میرے اللہ تو ہر دور میں ایک گواہ ساتھ رکھتا ہے. جب میرا آخری آئے گا گواہی کون دے گا؟ کہ ادھر سے بطول کا لال آئے گا، ادھر سے مریم آئے گا. واپس پلٹ آئی. جملہ سنو گے؟ کل عمر جناب سیدہ کی 18 سال. کل ولادت سے لے کے شہادت تک صرف 18 سال کی عمر ہے جناب سیدہ کی. اب 18 سال میں ولادت بھی ہے، شادی بھی ہے، بیٹے بیٹیوں کی ولادتیں بھی ہیں، اور شہادت بھی اسی عمر میں ہو رہی ہے. 18 سال کی کوئی خاتون ہو، 18 سال کی عمر تصور کرنا میرے بھائیو. جب بی بی دربار سے واپس آئی ہے نا اور اپنے حجرے میں آ کے بیٹھی مصلی پر، تو بی بی زینب آئی. بی بی زینب کا بچپن ہے. آ کے کہتی ہیں جناب سیدہ سے، ماں سے کہہ رہی کہتی ہے ضعیفہ اے بی بی آپ کون ہیں؟ یہ تو میری ماں کا مصلی ہے. جناب سیدہ نے طرف کے کہا زینب اپنی ماں کو نہیں پہچانو گی. بی بی زینب نے طرف کے کہا اماں جب آپ گئی تھی تو آپ کے بال کالے تھے، یہ آنے کے بعد بال سفید کیسے ہو گئے؟ جناب سیدہ نے طرف کے کہا زینب ارے جب میں جاتی تھی میرا بابا احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا، اما بال کیسے سفید ہو گئے؟ بی بی سیدہ نے طرف کہا زینب میں 4 گھنٹے کھڑی رہی، مجھ سے کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، مجھ سے کسی نے بیٹھنے کے
عزاداروں صرف اتنا نہیں، سارا دن ساری رات جناب سیدہ رسول اللہ کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، ساری رات سارا دن اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی۔ کتنا بدل گیا تھا مدینہ۔ مولا علی سے شکایت کی لوگوں نے آ کر، کہتے ہیں یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے، ارے سارا دن روتی ہے، ہمارے کاموں میں خیر پڑتی ہے۔ مولا علی آئے، بی بی سے کہتے ہیں فاطمہ جی علی، لوگ کہہ رہے تھے یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو۔ بی بی فاطمہ نے طرف کے جملہ کہا، یا علی ان لوگوں سے کہنا اب نبی کی بیٹی زیادہ دن کی مہمان نہیں رہ گئی ہے، اب نبی کی بیٹی انہیں زیادہ دن پریشان نہیں کرے گی۔ عزاداروں وہ نبی کی بیٹی، وہ جناب سیدہ جس کے دروازے پر نبیوں کا سردار سلام کرتے تھے، اس دروازے کو آگ لگانے آ گئے۔ آوازیں بلند کر کے رویا کرو عزاداروں۔ ہر مجلس میں بی بی فاطمہ آتی ہے حسین کا پرسہ لینے کے لیے۔ میرا دل کہتا ہے آج پوری کربلا آئی ہوگی جناب سیدہ کا پرسہ لینے کے لیے۔ جس دروازے پہ نبیوں کا سردار سلام کرتا ہو، اس دروازے پر آگ لے کر آ گئے۔ پتہ کیسے ہے؟ کم سے کم 40 افراد، 40 آدمی، ساتھ میں لکڑیاں، اس کے ساتھ آگ لیے ہوئے، اور دروازے پہ آگے کہتے ہیں ان کو نکالو نہیں تو آگ لگا دوں گا۔ جناب سیدہ اندر سے کہتی ہے اس دروازے کو جلا دو گے جس پہ تمہارا نبی سلام کرتا تھا؟ ارے جب دروازہ نہیں کھولا تو ان ملعونوں نے دروازے سیدہ کو جلانا شروع کیا۔ جملہ سننا عزاداروں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ انصاف سے بتاؤ، ذرا تصور کرو، ایک عورت ہو، ادھر 40 مرد ہو، 40 مرد مل کے کسی دروازے کو دھکا دے اور روکنے کے لیے ایک عورت ہو۔ جب 40 لوگوں نے دروازہ جلایا، صرف جلایا نہیں، ٹھوکریں مار مار کے گرایا۔ یا زہرا، ٹھوکریں مار مار کے گرانا چاہا۔ ارے 40 گرا رہے تھے، میری شہزادی تنہا روک رہی تھی۔ ہلکا سا دروازہ ہٹا، بی بی کا ہاتھ نظر آیا۔ اس ملعون نے کیا کیا؟ تلوار کو نیام سے نکالے بغیر تلوار کا دستہ بی بی کے ہاتھ میں مارا۔ عزاداروں جناب سیدہ کی چیخ نکل گئی، رو کے کہتی ہے بابا آپ کی امت نے ہمیں کیا اجر دیا۔ عزاداروں صرف اتنا نہیں، دروازے کا جلنا تھا، ان ملعونوں نے دھکا دے کر دروازہ گرایا، جناب سیدہ کا گرنا تھا۔ دروازہ جلتا ہوا بی بی کے اوپر، بی بی نے تڑپ کے کہا پھر